بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ علوم خمسہ کا بیان چل رہا تھا اور ہم نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم علم الاحکام پر گفتگو کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ علوم خمسہ سے مراد 5 علوم ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان 5 علوم میں سے ایک علم الاحکام ہے جو پہلی قسم ہے۔ تو آج کے لیکچر میں علم الاحکام کی تعریف پڑھیں گے اور اس سے متعلق جتنی بھی احکام ہے وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم کن امور سے گفتگو کریں گے، کون سے عنوانات پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے علم الاحکام کی تعریف ذکر کریں گے، پھر احکام کی اقسام، اس کی 2 قسمیں ہیں، اوامر نواہی۔ اوامر امر کی جمع ہے، نواہی نہی کی جمع ہے۔ اوامر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نہی کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے آپ کو منع کیا گیا ہے، جس طرح کی تفصیل کے ساتھ آگے اس کی تعریف آ رہی ہے۔ پھر اوامر کی اور بھی اقسام ہیں، تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تعریف، پھر احکام کی اقسام اور اس کی 2 قسمیں، اوامر نواہی، اور پھر اوامر کی اقسام پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ علم الاحکام کی تعریف کیا ہے۔ علم الاحکام ناظرین 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک علم ہے، دوسرا احکام ہے۔ علم پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں جب ہم علوم القرآن پر گفتگو کر رہے تھے کہ علوم علم کی جمع ہے اور سائنس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع سائنسز آتی ہے۔ آج ہم احکام پر گفتگو کریں گے۔ احکام حکم کی جمع ہے، لہذا علم الاحکام سے مراد قرآنی احکامات کی معرفت ہے۔ احکام حکم کی جمع ہے اور اس سے مراد قرآنی احکامات کی معرفت ہے جو بندوں کے افعال سے متعلق ہو، یعنی مکلف کے افعال سے متعلق ہو۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں انسانوں کی فلاح کے لیے جو احکام بیان کی گئے ہیں وہ ان سے مراد علم الاحکام ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے احکام ہیں جو قرآن مجید میں انسانوں کی فلاح کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں احکام کی 2 قسمیں، اوامر و نواہی۔ اوامر سے کیا مراد ہے اور نواہی سے کیا مراد ہے؟ اوامر سے مراد وہ احکام ہوتے ہیں جن پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کہا گیا ہو کہ آپ اس پر عمل کریں۔ مثلا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں۔ تو یہاں پر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کریں، اور ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، تو یہ اوامر میں آ جاتے ہیں۔ نواہی، اس سے مراد وہ احکام ہے جن سے کسی کام کے کرنے سے منع کیا گیا ہو کہ آپ یہ کام نہ کریں، لا تفعل، ایسا نہ کریں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ تو لا تقربوا یہ نہیں ہے، لا تفعل یہ نہیں ہے، اقیموا یہ امر ہے، آتو یہ امر ہے۔ تو اوامر سے مراد وہ احکام ہے جو مطلوب ہے، جو ہم نے کرنے ہیں، اور نواہی سے مراد وہ احکام ہے جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے اور وہ ہم نہیں کریں گے۔ اب احکام کی 2 قسمیں ہم نے آپ کو بتا دی، اوامر و نواہی۔ اب اوامر کی الگ اقسام ہے آگے، اوامر کی اقسام، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں اوامر کی، یعنی جن چیزوں کا ہمیں حکم دیے گئے ہیں وہ 2 ہیں، عبادات اور معاملات۔ عبادات اور معاملات، اب دیکھتے ہیں کہ عبادات سے کیا مراد ہے اور معاملات سے کیا مراد ہے۔ عبادات سے مراد عقائد اور اللہ تعالیٰ کی عبادات شامل ہے،
یعنی گویا کہ عبادات میں دو چیزیں ہیں، عقائد بھی ہے اور عبادات بھی ہیں۔ عقائد سے کیا مراد ہے؟ مثلا عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، کتب سماوی یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ تو عقائد میں یہ چیزیں آتے ہیں کہ عقیدہ توحید آپ کا ٹھیک ہو، عقیدہ رسالت ٹھیک ہو، آسمانی کتابوں پر ایمان ہو، تمام انبیاء کرام پر ایمان ہو اور قیامت پر ایمان ہو۔ جس طرح حدیث میں ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ جس طرح حدیث میں بھی اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ عبادات، اب عبادات میں کون کون سی چیزیں داخل ہے؟ نماز ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا اقیم الصلاۃ، روزہ ہے کہ روزہ آپ نے رکھنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، حج ادا کرنا ہے اور زکوٰۃ وغیرہ شامل ہے۔ یہ چیزیں اوامر ہے، یعنی ان کا ہمیں حکم دیے گئے ہے کہ ہم یہ کریں گے۔ عبادات میں فرض، واجب اور مستحب وغیرہ کی اصطلاحات بھی شامل ہے، یعنی بعض چیزیں عبادات میں کچھ فرائض میں شامل ہے، مثلا یہ نماز قائم کرنا، روزہ، یہ فرائض ہے۔ کچھ واجبات میں شامل ہوتی ہیں، یعنی جس طرح کہ ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں وہ واجب ہے، اور کچھ مستحبات ہوتی ہیں جس کو اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملتا لیکن کرنے کا ثواب ہے۔ یہ اصطلاحات بھی عبادات میں شامل ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اوامر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عبادات اور ایک ہے معاملات۔ پھر عبادات میں ہم نے آپ کو بتا دی کہ عبادات میں عقائد بھی ہے اور اس کے علاوہ جو عبادات ہے وہ بھی شامل ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ معاملات میں کیا شامل ہے۔ معاملات میں مندرجہ دو قسم کی امور شامل ہے، یعنی معاملات سے مراد ایک تو تدبیری منزل ہے اور ایک سیاستی مدینہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تدبیری منزل کا کیا مطلب ہے اور سیاستی مدینہ کی کیا مطلب ہے۔ تدبیری منزل، اس سے مراد انسانی زندگی سے متعلق احکامات ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی سے متعلق جتنی بھی احکامات ہیں اس کو تدبیری منزل کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ گھر کو کیسے چلائیں گے، آپ نے کس طرح گھر میں رہنا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اپنی بیوی وائف کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں تدبیری منزل میں آتے ہیں۔ دوسری قسم ہے سیاستی مدینہ، اس سے مراد ہے امور سلطنت سے متعلق احکامات، تاکہ کسی کی حقوق کی پامالی نہ ہو سکے۔ امور سلطنت یعنی گورنمنٹ سے متعلق جو امور ہے اس سے متعلق احکامات مراد ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جس طرح ہمیں کہا ہے کہ عبادات کریں، اس طرح معاملات کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ آپ اپنے معاملات بھی ٹھیک رکھیں۔ معاملات میں خواہ وہ تدبیری منزل ہو یا سیاستی مدینہ ہو، یعنی اگر آپ حاکم ہیں، آپ سربراہ ہے ملک کا، تو آپ کو چاہیے کہ سربراہی کی جو تقاضے ہیں ان کو آپ پورا کریں تاکہ کسی کی حقوق کی پامالی نہ ہو سکے۔ تو یہ عوامل میں دو چیزیں شامل تھیں، ایک عبادات اور ایک معاملات۔ پھر معاملات میں ہمیں بتایا کہ دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک تدبیری منزل ہے اور ایک سیاستی مدینہ ہے۔ اب نواہی کی طرف آتے ہیں۔ شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ احکام حکم کی جمع ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں، اوامر، نواہی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نواہی سے کیا مراد ہے۔ نواہی میں ایسے کاموں سے روکا گیا ہے جو بنی نوع انسان کے لیے مضر ہے اور ان کے کرنے سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے وہ انسان کے لیے مضر ہے، خطرناک ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کے قریب نہ جائیں۔ مثلا شراب خوری سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ شراب نہ پیے، یہ انسان کے لیے مضر ہے اور اس میں نشہ ہے۔ سود خوری سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ آپ سود نہ کھائیں اور اس کا بہت زیادہ گناہ ہے۔ قتل عمد، کسی کو زبردستی قصداً
کسی کو قصداً قتل کرنا، یعنی آپ کا ارادہ ہے اس کو آپ قتل کر رہے ہیں، تو یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ اور قتل عامد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے مارنے کا ارادہ کرتے ہیں، لہذا قتل خطا مراد نہیں ہے۔ قتل خطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اور چیز کو مار رہے تھے، انسان قتل ہوا آپ سے غلطی سے، اس کا حکم الگ ہے، لیکن ارادتاً کسی کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جوا وغیرہ یہ شامل ہے، قمار ہے، جوا ہے، ان ساری چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو نواہی میں وہ تمام چیزیں داخل ہے جن سے قرآن نے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ان چیزوں کے قریب بھی نہ جائے۔ اور صرف قرآن نہیں، چونکہ احادیث بھی قرآن کی تشریح ہے، لہذا اگر کسی حدیث میں ہمیں منع کیا گیا ہے تو وہ بھی گویا کہ قرآن کا ہی ایک حکم ہے۔ تو یہ نواہی کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ بطور مثال کی میں نے بتا دی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ زنا سے بھی منع کیا گیا ہے، بد نظری سے بھی منع کیا گیا ہے کہ بد نظری نہ کرے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے، تو یہ نواہی میں آ جاتے ہیں۔ تو آج کا جو ہم نے آپ کو بتایا اس لیکچر میں، ایک تو تعریف بتائی علم الاحکام کی، اور اس کے بعد احکام کی دو قسمیں آپ کے سامنے ذکر کی کہ دو قسمیں ہیں احکام کی، ایک ہے اوامر اور ایک ہے نواہی۔ پھر اوامر کی تعریف ہی بتائی کہ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اوامر ہے، امر کی جمع ہے، ان جس چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ کرے۔ اور نواہی کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ نواہی ہے کہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اور پھر اوامر کی اقسام بھی آپ کو بتا دی۔ اوامر کی دو قسمیں تھی، ایک ہے عبادات اور ایک ہے معاملات، یعنی آپ نے عبادات کیسے کرنی ہے۔ پھر عبادات میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ اس میں عقائد بھی شامل ہے کہ آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اور عقیدہ اللہ پر بھی ہو، عقیدہ رسالت بھی ہو، آسمانی کتابوں پر بھی عقیدہ ہو، قیامت پر بھی، آخرت پہ، یہ ان سب پہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ اور آخر میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ معاملات، یعنی جو اوامر کی دوسری قسم ہے معاملات ہے، معاملات میں ایک تدبیر منزل اور ایک سیاست مدینہ، یہ دو چیزیں معاملات میں تھی۔ تو یہ آج ہم نے آپ کو بتا دی، اور امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ یہ علوم خمسہ کی پہلی قسم ہے علم الاحکام، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم علوم خمسہ کی دوسری قسم جو علم المخاصمہ ہے اس کی تعریف اور اس سے متعلق جتنی بھی احکام ہیں وہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔